ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے محب وطن پاکستانی ایسے ہیں جن کا صرف نام سن کر ہی امریکہ اور خاص طور پر بھارت والوں کی جان جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی۔ لہٰذا آج ہم آپ کو ایسے ہی 7 محب وطن پاکستانیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن سے نہ صرف بھارت کی جان جاتی ہے بلکہ بھارت ان سے ڈرتا اور خوف بھی کھاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ محب وطن پاکستانی کون کون سے ہیں اور بھارت سمیت امریکہ ان سے کیوں ڈرتا ہے۔ پریزیڈنٹ اینڈ جنرل پرویز مشرف۔ بھارتی کافروں کے لیے سب سے زیادہ خوفناک نام کوئی اور نہیں بلکہ مرد آئین جنرل پرویز مشرف کا ہے، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف ان جرنیلوں میں سے ایک ہیں جن کی عظمت اور بہادری کا اعتراف بھارتی آرمی سمیت باقی افواج بھی کرتی ہیں۔ مشرف ایک شہرائے آفاق شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ایک عام فوجی، ایک آرمی جنرل اور پاکستان کے ایک سیاستدان کے طور پر بھی ملک کی خدمت کر کے پاکستان اور پاکستان کے باہر بڑا نام کمایا۔ دوسرے سیاستدانوں اور آرمی کے بڑے افسران کے برعکس مشرف کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ 1998 سے 2008 تک جب تک یہ پاکستان کی فوج اور سیاست میں حکمران رہے، ان پر کبھی بھی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگ سکا۔ 1964 میں پاک آرمی کا حصہ بننے کے بعد مشرف نے 1965 اور 1971 میں پاک بھارت جنگوں میں شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ 1972 میں مشرف آرمی میں ایک میجر بن چکے تھے۔ 1971 کی جنگ کے دوران یہ ایک SSG کمانڈو بٹالین کے کمپنی کمانڈر بھی تھے۔ 1972 سے لے کر 1990 تک مشرف نے مختلف پوسٹوں پر کارگل وار اور سیاچن وار لڑی اور ان جنگوں کا ان کو ہیرو بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو برگیڈیئر سے جنرل بنا دیا گیا۔ 1990 سے 1998 کے دوران پاکستان کے سیاستدانوں اور آرمی کی قیادت کے درمیان ایک سرد جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے بہت سے سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مشرف کو پاکستان کی تمام افواج کا سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد نواز شریف اور مشرف کی کسی بات پر انبن ہو گئی، جس کے نتیجے میں مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی گورنمنٹ کو ایک ٹھوکر مار کر گرا دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ 2008 کے انتخابات میں ان کی شکست تک یہ پاکستان کے حکمران تھے۔ اس 9 سال کے عرصے میں یہ نہ صرف پاکستان آرمی کے جنرل رہے بلکہ ملک کے صدر بھی رہے۔ یہ پاکستانی تاریخ کے بہترین اور سب سے طاقتور ترین افراد میں سے ایک تھے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ 2008 میں جب انہوں نے سیاست چھوڑی اس وقت ڈالر کا ریٹ 80 روپے تھا۔ آپ لوگوں کی جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کیا رائے ہے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شعیب اختر۔ ناظرین، ہماری اس لسٹ میں نمبر 2 پر شعیب اختر آتے ہیں۔ شعیب اختر ایک ایسے بولر تھے کہ صرف ان کو سامنے سے بھاگتا ہوا آتا دیکھ کر ہی سچن ٹینڈولکر جیسے لیجنڈری کرکٹر کے قدم بھی ڈگمگا جاتے تھے۔ تبھی تو ان کی گولی جیسی تیز رفتار بال لگنے سے گنگولی جیسے بڑے بڑے بھارتی سورما ہسپتال کی ہوا کھا چکے ہیں۔ 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکنے والے شعیب اختر آج بھی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے تیز ترین گیند کرانے کا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام رکھتے ہیں۔ اور ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب بلے باز ان کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر ہی اکثر آگے سے ہٹ جایا کرتے تھے۔ شعیب اختر نے اپنا کرکٹ کیریئر سال 1997 میں اس وقت شروع کیا جب انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف گیند بازی کی۔ بہت جلد انہوں نے ایک تیز فاسٹ بولر کے طور پر اپنی ایک ایسی ریپوٹیشن بنا لی کہ لوگ ان سے آؤٹ ہونے سے زیادہ ان کی گیند کے لگنے اور زخمی ہونے سے ڈرتے تھے۔ شعیب اختر دنیا کے پہلے ایسے بولر تھے کہ جنہوں نے سچن ٹینڈولکر کو ان کے کیریئر میں پہلی دفعہ 0 یعنی 0 پر آؤٹ کیا تھا۔ شعیب اختر کا کیریئر 1997 سے 2011 تک چلتا رہا، مگر ان کو کئی بار انجریز کی وجہ سے کرکٹ سے آؤٹ ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ مخالفین ان کی ناقابل شکست بولنگ کی وجہ سے ان پر آئے دن کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ICC بھی آئے روز ان پر پابندیاں لگاتی تھی۔ مگر اس کے باوجود شعیب اختر ہمیشہ اپنا غصہ میچ کے دوران مخالف ٹیم کے بلے بازوں پر نکالتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر بلے باز ان سے ڈر کر کھیلتا تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران 450 سے زیادہ وکٹیں حاصل کی۔ یہ آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں فاسٹ بولنگ کرکٹ کے ڈون کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ عمران خان۔ جیل اڈیالہ قیدی نمبر 804 ایک اور ایسے پاکستانی ہیں جن کے فینس نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اگر بھارت میں اسلام کے لیے دل میں بغض رکھنے والے افراد ان سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ عمران خان بھی مشرف کی طرح ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ طریقوں سے نہ صرف پاکستان میں حکمرانی کی بلکہ خوب کامیابیاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا نام بھی کمایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی جیل میں بند ہونے کے باوجود تمام پاکستانیوں کے دلوں کے وزیر اعظم ہیں۔ کرکٹ میں اپنی بے مثال کارکردگی کے
ذریعے پاکستان کو واحد ورلڈ کپ جتوانے کے بعد عمران خان نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا اور یہاں بھی انہوں نے انتھک محنت کے بعد کامیابی حاصل کی۔ عمران خان نے سیاست کی دنیا میں آ کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا شروع ہی کیا تھا کہ بیرون ملک پاکستان دشمنوں نے سازش کر کے ان کی کرسی ان سے چھین لی۔ خاص طور پر بھارت اس بات سے کافی خوفزدہ تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آ گیا ہے جو کہ نہ صرف اس ملک میں مشہور ہے بلکہ عوام کی سچے دل سے بھلائی بھی چاہتا ہے اور بڑے بڑے انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے اسلام کی بات بھی کرتا ہے۔ عمران خان نے اپنا کرکٹ کیریئر سال 1970 میں شروع کیا تھا اور ان کا آخری میچ 1992 کے ورلڈ کپ کا فائنل میچ تھا جو کہ پاکستان نے جیتا تھا۔ یہ ایک بہترین آل راؤنڈر تھے جنہوں نے اپنے کیریئر میں 8000 رنز بنائے اور 600 سے زیادہ وکٹیں بھی حاصل کی اور 1992 میں یہ کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے۔ پرویز مشرف، نواز شریف اور جنرل ضیاء الحق سبھی نے اپنے دور حکومت میں عمران خان کو یہ آفر کی کہ وہ ان کے لیے وزیر بن جائیں، مگر عمران خان نے سال 1996 میں جا کر اپنی ایک نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی جو آج جدید پاکستان میں 80% سے زیادہ ووٹ بینک رکھتی ہے بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ 2018 میں عمران خان نے الیکشن جیت کر پاکستان کے وزیر اعظم کی سیٹ سنبھالی۔ عمران خان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کے دشمن بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ شاہد آفریدی کرکٹ کی تاریخ کے سب سے منفرد کھلاڑی ہیں۔ یہ کسی اور چیز سے نہیں بلکہ اپنے لمبے لمبے چھکوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ انہوں نے کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین 50 اور 100 رنز کی اننگ بنا کے ورلڈ ریکارڈ بھی بنائے جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ بوم بوم اور لالا کے نام سے مشہور شاہد آفریدی ایک ایسے خوفناک بلے باز ہیں جو چھکے پر چھکا لگا کر کسی بھی میچ کا پانسا پلٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی کرکٹ کی دنیا سے ریٹائرڈ ہو جانے کے باوجود خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران شاہد آفریدی نے 12,000 رنز بنائے اور 541 وکٹیں بھی حاصل کی۔ یہ بلے باز سے زیادہ ایک بہترین سپنر تھے مگر دنیا بس ان کو چھکے مارتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹرم چیف سلیکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یونیسیف کی طرف سے پاکستان میں پولیو مہم کی رہنمائی بھی کر چکے ہیں۔ حافظ سعید پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مذہبی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جن پر بھارت اور امریکہ نے پچھلے 50 سالوں کے دوران بے شمار الزامات لگائے۔ حافظ سعید نے 1980 میں لشکر طیبہ کی بنیاد رکھی جو پاکستان کی ایک مذہبی جماعت ہے۔ یہ آج کے جدید دور میں تبلیغ اور جہاد دونوں پر کام کرتی ہے۔ حافظ سعید کی جماعت پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں درس و تبلیغ کا کام بھی کرتی ہے، اسی لیے بھارت اور امریکہ کافی عرصے سے ان کو دہشت گرد قرار دے کر سزا دلوانا چاہتے ہیں، مگر حافظ سعید کے چاہنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ آج یہ اور ان کی جماعت پاکستان کی فوج اور ISI کے ساتھ مل کر شر پسندوں کو پکڑنے میں سرگرم ہے۔ بہرحال بھارت آج بھی دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ 2008 میں ہونے والے ممبئی کے دھماکے حافظ سعید نے کروائے تھے، جبکہ امریکہ نے ان کی گردن پر 10 ملین امریکی ڈالر کا انعام رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے کافروں میں خوف کا دوسرا نام سمجھے جاتے ہیں۔ عاطف اسلم۔ ناظرین، ہماری اس لسٹ میں عاطف اسلم کا نام سن کر آپ کو کافی حیرت ہوئی ہوگی، مگر عاطف اسلم بھی ایک ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے بھارت جا کر اتنی کامیابیاں حاصل کی کہ بھارتی فنکاروں کو اپنی روزی روٹی کے لالے پڑ گئے اور آخر کار انہوں نے پاکستانی فنکاروں کے بھارت آنے پر پابندی لگوا کر ہی دم لیا۔ انہوں نے سال 2003 میں اپنے پہلے ہی گانے عادت سے کامیابی حاصل کی اور یہ گانا پاکستانی تاریخ کے سب سے مشہور گانوں میں سے ایک ہے۔ 2009 میں انہوں نے بھارتی فلم عجب پریم کی غضب کہانی کے 2 گانے گائے، جس کے بعد ایک رسم سی ہی بن گئی کہ آئے دن کسی نہ کسی بھارتی فلم میں ان کا کوئی نہ کوئی گانا موجود ہوتا تھا۔ عاطف اسلم اب تک سینکڑوں فلمی گانے گا چکے ہیں اور آج یہ اداکاری کے میدان میں بھی قدم رکھ چکے ہیں۔ عاطف اسلم فلم بول اور ڈرامہ سیریل سنگ ماہ دونوں میں ہی ہیرو کا رول ادا کر چکے ہیں۔ جنرل راحیل شریف۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف پاکستان کی تاریخ کے بہترین فوجی جرنیلوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان سے دہشت گردوں کو مار مار کر بھگایا۔ راحیل شریف 2013 سے 2014 تک پاکستان کی تمام افواج کے سربراہ چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ انہوں نے اپنے دور میں ضرب عضب اور رد الفساد نام کے 2 بڑے فوجی آپریشن کیے جن سے ملک میں موجود دشمنوں کا نہ صرف خاتمہ کیا گیا بلکہ پاکستان میں پچھلے 20 سال میں پھیلنے والی دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ یوں انہوں نے بھارت اور امریکہ کی کمر ہی توڑ ڈالی۔ راحیل شریف پاکستان کے ایک ایسے جنرل تھے جن کی وجہ سے پاکستان کے تمام دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے، پھر چاہے وہ دشمن اندرون ملک کے ہوں یا دشمن ممالک۔ جنرل راحیل شریف کا تعلق ایک آرمی فیملی سے ہے اور ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید بھی پاکستان کی فوج کی طرف سے نشان حیدر کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، جو کہ پاکستانی فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کوئی ایسا نام معلوم ہے جو اس لسٹ میں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر شیئر ضرور کریں، اور ان سب میں سے آپ کی فیورٹ پرسنالٹی کون سی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔